السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے۔ میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی میں خوش آمدید۔ آج ایک اہم موضوع آئی بی ایس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، جو کہ نظام کا ایک مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی معاشرتی زندگی بہت بری طرح ناکام ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو کبھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے، کبھی ڈائریا، مگر جب ڈائریا کی شکایت ہونے لگتی ہے تو ایسے لوگوں کو بار بار جو ہے واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے بہت سے معاملات بری طرح ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا لمبا ٹریول کرنا پڑے تو ان کو بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان کو ضرورت پڑے گی واش روم جانے کی، واش روم نہ جا سکے، جس کی وجہ سے وہ پھر ٹریولنگ سے ہچکچاتے ہیں۔ بہت سی ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں پہ ان کو خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں شاید واش روم جانے میں مشکل ہو، تو ایسی جگہوں پہ بھی وہ لوگ نہیں جاتے۔ آئی بی ایس کی 3-4 قسمیں ہیں، جس میں بڑی یہ ہے کہ جس کو ہم آئی بی ایس سی کہتے ہیں، جس میں کہ لوگوں کو بار بار قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ آئی بی ایس ڈی میں لوگوں کو ڈائریا کی شکایت ہوتی ہے، اور مکس آئی بی ایس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ڈائریا اور کبھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے۔ آئی بی ایس کی جو وجوہات ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ میڈیکل ریزنز ہو سکتی ہیں، کچھ چیزوں سے ان کو الرجی ہو سکتی ہے، کچھ خوراکیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بڑھ سکتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ کھانوں کی انٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو وہ تو میڈیکل ریزنز ہیں، اور اگر میڈیکل ریزن معلوم ہو جائے تو پھر آسانی ہوتی ہے اس کے علاج میں۔ مگر بہت زیادہ کیسز میں آئی بی ایس کی وجہ جو ہے وہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ جب اس پہ مزید ریسرچ کی گئی 2019 میں اور 2020 اور 21 میں کچھ سٹڈیز آئیں، جس میں کہا گیا کہ آئی بی ایس کی ایک بہت بڑی وجہ او سی ڈی ہے، یعنی یہ او سی ڈی سے ملتی جلتی کوئی بیماری ہے۔ اب او سی ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ او سی ڈی میں ایک شخص کے ذہن میں کچھ ناپسندیدہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جن کو وہ اپنے ذہن سے ہٹانا چاہتا ہے، مگر اس کو مشکل ہوتی ہے، وہ بے بسی ہوتی ہے اس کو۔ اور دوسری او سی ڈی کی وہ قسم ہوتی ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ کوئی خیالات ناپسندیدہ آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ کچھ حرکتیں بھی بار بار کرنے لگتا ہے، جیسے کہ اس کو ناپاکی کا خیال آ جاتا ہے، جراثیم کا خیال آ جاتا ہے، کپڑوں کی ناپاکی کا خیال آ جاتا ہے، بار بار کپڑے بدلتا رہتا ہے، بار بار ہاتھ دھوتا رہتا ہے، یا بعض لوگ جا کے کھڑکی کنڈیاں وغیرہ اور وال وغیرہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے بند ہے کہ نہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، اور اس خیال کو پورا کرنے کی بڑی شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ اس نے تھوڑی دیر پہلے وہ کام کیا ہوتا ہے، مگر وہ اپنی اس خواہش کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آئی بی ایس میں جو کہ 50% کیسز میں پایا گیا ہے کہ اس میں مسئلہ اصل میں او سی ڈی کا ہوتا ہے۔ اب او سی ڈی میں ہوتا کیا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک شخص کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، اور اس خیال کے نتیجے میں اس کو ارج پیدا ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام کرے۔ تو اسی طرح جو نفسیاتی اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس کو شاید واش روم جانے کی ضرورت ہے، اور یہ خیال جو ہے اس کے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس خیال کے نتیجے میں پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ چلا جائے واش روم، اور جب وہ واش روم ہو کے آ جاتا ہے تو اس کی تسلی ہو جاتی ہے۔ اور یہ خیال پھر شروع میں کم ہوتا ہے، 2-3 دفعہ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر اتنا زیادہ بڑھنے لگتا ہے، یہ خیال عادت بن جاتی ہے کہ دن میں 6-7 دفعہ اس شخص کو واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان کیسز میں جن میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ نفسیاتی ہے، تو پھر نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ اس میں سائیکالوجسٹ سی بی ٹی کے کچھ طریقے اپناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ای آر پی میتھڈ ہے، جس کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ گٹ اسپیسیفک ہپنوسس کے ذریعے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ایک شخص سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتا تو ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ کوئی طریقہ میرے پاس ایسا آ جائے کہ جس سے میں اس پہ قابو پا لوں، تو اس کے لیے آسان طریقہ پھر یہ ہے کہ وہ کرتا کیا ہے کہ اس کو ڈیفر کرتا ہے۔ اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا، موٹیلیٹی شروع ہو گئی، اس کو جانا ہے واش روم، تو وہ پہلے شروع میں 10-15 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ، پھر گھنٹہ، پھر 2 گھنٹہ اور 3 گھنٹہ، 3 گھنٹے تک جب وہ پہنچ جاتا ہے، وہ اس کیفیت پہ قابو پانے کے طریقے خود بخود یعنی وہ سیکھ لیتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں جب اس طرح کی ارج ہو مجھے، تو میں اس کو 3-1 گھنٹے تک کنٹرول کر سکتا ہوں، تو پھر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آئی بی ایس کا علاج کر لیا ہے۔ اس لیے کہ جب 3 گھنٹے تک وہ اس کو کنٹرول کرنے پہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا شروع میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے چاہیے، تو پھر اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اپنے اوپر کہ میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب آئی بی ایس کی شکایت ہوتی ہے، لوگ بار بار واش روم جاتے ہیں، تو چونکہ ان کا ہاضمہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے،
تو ان کا جو بھی وہ کھاتے ہیں پوری طریقے سے ہضم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی برین کو انرجی نہیں ملتی۔ تو کچھ لوگوں کو اس میں افاقہ ملتا ہے اگر وہ پرو بایوٹک استعمال کریں، اس لیے کہ ہمارا جو نظام ہے منہ سے لے کے بڑی آنت تک، اس میں ایسی بیکٹیریا ہیں جو کہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ان کا امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ تھوڑے نہیں ہیں۔ منہ سے لے کے بڑی آنت تک ان کا وزن جو ہے وہ 1.5 سے 2 کلو ان کا وزن ہے۔ ان کو پرو بایوٹک کہا جاتا ہے۔ تو آج کل مارکیٹ میں پرو بایوٹکس ملتے ہیں، ان کا اگر استعمال کیا جائے تو اس سے بھی ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پہ اچھے اثرات پڑیں گے۔ پرو بایوٹک اتنے امپورٹنٹ ہے کہ اب اس میں فردر ریسرچ ہو رہی ہے، اور کچھ ایسے بیکٹیریا آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں جن کا ہماری ذہنی صحت پہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، ان کو سائیکو بایوٹکس کہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی ہاضمے کا خیال رکھیں گے، پرو بایوٹک کا استعمال کر لیں اور ایسے کھانے اوائڈ کریں جو کہ ان کی اس کیفیت میں اضافہ کرتے ہیں، تو جب ان کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا تو اس کے نتیجے میں ان کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک ہوگی، اور وہ اس کو کنٹرول کر سکیں گے۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے جس کے متعلق آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ ڈائریکٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔